بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس چہارم کتاب دوم کا توصیف افراد، یعنی افراد کی توصیف کہتے ہیں اس کی صفت کو، کہ افراد کی کون کون سی صفت ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لوگوں کی صفات کے بارے میں۔ پہلے واجہائی اصطلاحات، یہ کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ نئے الفاظ ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ کم حرف، خجالتی، خندرو، اخمو، زبان مادری، ہنرمند، مؤدب، باہوش، سالن ورزشی۔ اس کے بعد نیچے چلتے ہیں۔ توصیف افراد کی خصوصیات۔ پہلے ہے متاہل۔ متاہل بولتے ہیں شادی شدہ افراد کو۔ مجرد، غیر شادی شدہ افراد کو۔ پر حرف، زیادہ بولنے والے افراد کو۔ کم حرف، کم بولنے والے افراد کو۔ چوک، موٹے۔ لاغر، پتلے۔ خندرو، ہنسنے والے۔ اخمو، غصے والے۔ قد بلند، لمبے قد والے۔ قد کوتا، چھوٹے قد والے۔ نوجوان لوگ جو 40 سے 50 کی ایج میں ہوتے ہیں۔ جوان یعنی 20 سے لے کر 30 کی ایج والے۔ میان سال ٹین ایج جو ہوتی ہے 18 سال والی۔ اور پیر یعنی بزرگ۔ مہربان یعنی مہربان، اور ورزشکار یعنی ورزش کرنے والا۔ اب یہ کچھ لوگ ہیں، ان کے بارے میں نیچے گفتگو آئے گی، اس کو ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ پہلے ان کا پڑھتے ہیں۔ اس میں من محمد ادیب است، میرا نام محمد ادیب ہے۔ من متاہل ہستم، میں متاہل ہوں۔ و 25 سال دارم، اور میں 25 سال کا ہوں۔ من اہل فلسطین ہستم، میں فلسطین سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ اما حالا در ایران درس میخوانم، لیکن فی الحال ایران میں درس پڑھ رہا ہوں۔ اس میں دانشگاہ ماں محمد امین است، میری یونیورسٹی کا نام محمد امین ہے۔ من در ایران دوستهای زیادی دارم و آنها را خیلی دوست دارم، ایران میں میرے بہت سارے دوست ہیں اور میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ این خانم ہمسر من است، یہ جو عورت ہیں یہ میری بیوی ہیں۔ اس میں او منیژہ است، اس کا نام منیژہ ہے۔ منیژہ میرزائی ہمسر من فلسطینی نیست، منیژہ میرزائی جو ہے وہ ہمسر من ہے، میری بیوی ہے، فلسطینی نیست یعنی فلسطین کی نہیں ہے۔ او اہل ایران است، وہ ایران سے تعلق رکھنے والی ہے۔ و زبان مادری، او زبان فارسی است، اور اس کی جو مادری زبان ہے وہ زبان فارسی ہے۔ اما خیلی خوب به زبان عربی ہم صحبت میکند، لیکن بہت اچھی زبان عربی بھی بول لیتی ہے۔ ہمسر من ہنرمند است، میری ہمسر جو ہے وہ ہنرمند ہے۔ او نقاشی را خیلی دوست دارد، وہ ڈرائنگ کرنے کو، پینٹنگ کرنے کو بہت پسند کرتی ہے۔ ہمسر من خیلی مہربان و خندرو است، میری جو بیوی ہے وہ بہت مہربان اور ہسمکھ ہے۔ من او را خیلی دوست دارم، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اب ان کا پڑھتے ہیں۔ این آقا ہم کلاسی من است، یہ میرے ہم کلاسی ہیں آقا۔ و اس میں او عمار حسین است، اور اس کا نام جو ہے عمار حسین ہے۔ او اہل امان است، وہ امان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ و به زبانهای عربی، فارسی، انگلیسی صحبت میکند، اور وہ فارسی، عربی اور انگلش زبان میں صحبت کر سکتا ہے۔ عمار متاہل است، عمار متاہل ہے۔ و 4 فرزند دارد، اور اس کے 4 بچے ہیں۔ او خیلی مہربان است، وہ بہت مہربان ہے۔ عمار زیاد حرف نمیزند، عمار جو ہے وہ زیادہ حرف نہیں بولتا۔ او خیلی کم حرف است، یعنی وہ بہت کم بولنے والا ہے۔ اب اس کے پڑھتے ہیں۔ طوبیاس المانی است، طوبیاس ایک بندہ ہے جو المانی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اما حالا در ایران زندگی میکند، لیکن فی الحال ایران میں زندگی کر رہے ہیں۔ آن خانم جوان ہمسر او است، وہ آن خانم جوان ہمسر او است، خانم جوان جو ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ طوبیاس خیلی قد بلند و کمی چاک است، اس کا بہت لمبا قد ہے اور تھوڑا سا موٹا بھی ہے۔ اما خانم او قد کوتا و لاغر است، لیکن اس کی بیوی جو ہے چھوٹے قد کی ہے اور پتلی ہے۔ طوبیاس مہندس کمپیوٹری است و ہمسر او پزشک است، طوبیاس جو ہے وہ کمپیوٹر کا انجینئر ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ او در یک بیمارستان بزرگ کار میکند، وہ ایک بڑے ہسپتال میں کام کرتی ہے۔ این آقا دوست من نیست، یہ میرا جو آقا ہے یہ میرا دوست نہیں ہے۔ ایشان مدیر دانشگاہ ما است، یہ میرے جو یونیورسٹی ہے اس کا پرنسپل ہے۔ آقای حسینی اہل ایران است، آقا حسینی ایران سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس میں ایشان محمود حسینی است، ان کا نام جو ہے محمود حسینی ہے۔ آقا حسینی اخمو نیست، آقا حسینی جو ہیں وہ غصہ کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ خیلی مہربان است، وہ بہت مہربان ہیں۔ آقا حسینی ورزشکار است، آقا حسینی جو ہیں وہ ورزش بھی کرتے ہیں۔
وہ ہر روز با دانشجوها ورزش میکند. وہ ہر روز اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورزش کرتے ہیں. دانشجوها او را خیلی دوست دارند. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں. اب یہاں پر آ گیا تکلیف، ہوم ورک. یہاں پر دیکھیں نام دیا ہوا ہے محمد ادیب، منیزہ، عمار، طبیاس اور حسینی. اب ان کے آپ نے ملیت لکھنی ہے کہ کون سے ملک کے ہیں، شغل لکھنا ہے، کیا کام کرتے ہیں، اور توصیف کہ ان کی صفت کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے تکلیف دوم. تکلیف جملہ های زیر را درست هستند یا نادرست هستند با استفاده از متن جواب را مشخص کنید. یہ جملے دیے گئے ہیں، یہ درست ہیں یا نہیں ہیں، ان کو آپ نے ٹک اینڈ کراس ان کے آگے لکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کجائی متن آمده است، اس کو آپ چھوڑ دیں کہ متن میں کس جگہ پر یہ آیا ہے، صرف ٹک اینڈ کراس آپ نے کرنے ہیں متن پڑھنے کے بعد. یہ 9 ہیں. آگے چلتے ہیں آج کی گرامر. بے آموزیم جائگاہ صفت. آج جائگاہ صفت ہم پڑھیں گے کہ صفت کس جگہ پر آتی ہے اور اس کا کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. محل صفت. محل صفت، محل صفت کس طرح ہے؟ مثال کے طور پر جو صفت ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ بتا رہے ہیں. دختر جوان، یعنی ایک ڈاکٹر ہے وہ جوان ہے تو اس کی صفت کیا ہوگی؟ جوان. دختر کیا ہوگا؟ وہ اسم ہو جائے گا. کیف کوچک، کیف جو ہے وہ اسم ہو جائے گا، کوچک اس کی صفت ہو جائے گی یعنی چھوٹا ہے. اشپز چوک، صحیح ہے، یعنی اشپز کھانا پکانے والا، چوک یعنی موتا. اشپز جو ہے وہ اسم ہو جائے گی، چوک جو ہے وہ اس کی صفت ہو جائے گی. کیف بزرگ، بیگ جو ہے وہ اسم ہو جائے گا اور بزرگ جو ہوگا وہ صفت ہو جائے گی. ہر چیز کی صفت اس کے ساتھ اس طرح سے آتی ہے، اور جب بھی کسی چیز کے ساتھ صفت لگائیں گے تو اسم کے نیچے زیر کر کے پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر من یک کیف بزرگ دارم، صحیح ہے، اس کو بولتے ہوئے کیسے لکھیں گے؟ من یک کیف بزرگ دارم، برادر من دو مداد کوچک دارد. اگر اس کو ہم سیدھا سیدھا پڑھیں من یک کیف بزرگ دارم تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم نے اس کو نیچے زیر دے کے لازمی پڑھنا ہے. من یک کیف بزرگ دارم، برادر من دو مداد کوچک دارد، اس طرح سے. اب یہ ہمیں بتا رہا ہے جملے کس طرح سے بنانے ہیں. یہ آپ نے دھیان سے سننا ہے کیونکہ اس کے بعد وہی جو تمرین ہے یہ آپ لوگ کریں گے. اسم پلس صفت پلس است، صحیح ہے. سب سے پہلے اسم آتا ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں، اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے اور اس کے بعد است کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے مثال دے رہا ہے یہ این دکتور جوان است، یہ ڈاکٹر جوان ہے، صحیح ہے. این جو ہے اسم کی جگہ پہ آ گیا، دکتر، این دکتر جو ہے یہ اسم کی جگہ پہ آ گیا، جوان جو ہے وہ صفت ہے، اور است کی طرح آئے گا. اسی طرح سے اون اشپز چوک است، صحیح ہے، اشپز اسم ہو گیا، چوک صفت ہو گئی، است ہے کی جگہ پہ آیا ہے. کیف من بزرگ است، کیف اسم ہو گیا، من تو ضمیر ہو گئی، بزرگ جو ہے وہ صفت ہو گئی، اور است جو ہے آ گیا. اس طرح سے آپ جملوں میں جو ہے صفت کا استعمال کریں گے. تمرین با واضح های زیر دو جملے بسازید. تمرین کرنی ہے، نیچے والے الفاظ جو دیے گئے ہیں ان سے یہ مثال جیسے دی ہے اس طرح سے یہ جملے بنانے ہیں 6. یہ پہلے والا میں دیکھ لیتے ہیں. مداد برادر من کوچک است، یہ میرے بھائی کی پینسل جو ہے چھوٹی ہے. برادر من یک مداد کوچک دارد، میرے بھائی کے پاس ایک چھوٹی پینسل ہے. جملے دونوں ایک ہی ہیں لیکن ایک میں دارد کا استعمال ہوا ہے، ایک میں است کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے کیف کوچک، اس کا میں بنا کے دکھاتا ہوں. جیسے برادر من نہیں، کیف کوچک مداد برادر من کوچک است، صحیح ہے. کیف برادر من کوچک است، میرے بھائی کا جو بیگ ہے وہ چھوٹا ہے. برادر من یہ کیف کوچک دارد، میرے بھائی کے پاس جو ہے ایک چھوٹا بیگ ہے. اس طرح سے خطکش بلند، معلم مہربان، پسر قدربند، قد بلند، خودکار زشت، مداد رنگی زیبا، میز قدیمی و کاغذ بزرگ. یہ آپ لوگوں نے اس کے جملے بنانے ہیں. آج کا درس یہاں پر تمام ہوتا ہے. بہت شکریہ. اپنی حاضری جو ہے کمنٹ سیکشن میں یقینی بنائیں. اور یہ جو 3 کام آپ کو دیے ہیں کہ یہ متن والا، تکلیف متن جو ہیں 2، اور ایک یہ والی صفت والی، یہ آپ نے کرنی ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.